بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نے مجھے بتایا کہ شاہ عالم نے تمہاری دوستی، وفاداری اور جان نثاری کا صلہ یہ دیا کہ تم سے بدگمان ہو گیا اور اب تم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگا ہے۔ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا نہیں سکتی؟ ہو سکتا ہے میں زیادہ کمینہ ثابت ہو کے تمہارا بالکل ہی بیڑا غرق کر دوں۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں، تم شاہ عالم نہیں ہو۔ اپنی امیدوں کی زندگی کے لیے تم کو بھی ثابت کرنا ہوگا کہ تم ایک سچے، مخلص اور بھروسے کے قابل شخص ہو۔ تمہارے دو سوال کیا ہیں؟ وہ مجھ سے نظر چرا کے بولا۔ میں نے کہا، نظر ملا کے بات کرو۔ کیا اس خطرناک اور گنونے کھیل میں رکشی بھی اپنی مرضی شریک ہے؟ تیمور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس کی رضامندی اور شمولیت کے بغیر یہ ناممکن تھا، مگر تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ شاہ عالم کی بیوی رخشندہ ایسی عورت ہے جو ناصر عظیم کو بھی عملاً شوہر تسلیم کرے گی، کسی اخلاقی، قانونی یا شرعی جواز کے بغیر۔ مگر یہ بات میں نے خود ہی سمجھ لی اور آگے مجھے کیا کرنا ہوگا اس کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کروں گا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی شاہ عالم ملک سے باہر ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم نے اسے مار دیا ہے یا رخشندہ نے۔ اب رخشندہ تمہیں استعمال کر رہی ہے اور تم رخشندہ کو متبادل شوہر اور شاہ عالم ثانی کے منصوبے کی کامیابی کا یقین دلا چکے ہو۔ تم اس موضوع پر رخشندہ سے بات کرنے کی غلطی مت کرنا۔ میری لگام ڈھیلی چھوڑ دو تیمور۔ اگر تم مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہو تو مجھ پر تم اپنی عقل کا چابک مت استعمال کرو۔ میرے پاس اپنی ذاتی عقل کا بھی خاصا اسٹاک ہے اور اس کی کوالٹی بھی A1 ہے۔ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شاہ عالم ملک سے باہر ضرور گیا تھا۔ جب وہ واپس آتا ہے تو میرے پاس نہیں آتا، وہ سیدھا اپنے گھر جاتا ہے۔ رخشندہ کو معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے شاہ عالم کے سیکرٹری کو، پارٹی کے دوسرے عہدیداروں کو، ان میں تم بھی شامل ہو۔ اخبار والوں کو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ لیڈر ٹائپ لوگ تو ایسی خبریں خود عام کرتے ہیں۔ شاہ عالم کے پیش نظر سیکیورٹی کا ایک سبب ہوتا ہے، مگر جو زیادہ اہم ہے وہ اپنی نجی مصروفیات کی رازداری ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے زندہ یا مردہ ہونے کے بارے میں کوئی بات صرف رخشندہ سے معلوم ہوگی؟ وہ تمہیں بتائے گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ شاہ عالم کے سارے ملازم پرانے ہیں، مگر سیکرٹری کو اس نے نکال دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیکرٹری جو گھر میں اس کے آفس کے معاملات کا ذمہ دار تھا، رخشندہ میں دلچسپی لینے لگا ہو؟ رخشندہ جیسی عورت کا دل بہت بڑا ہے، اس میں ہر پرستار کے لیے جگہ نکل آتی ہے۔ ایک مفروضے کی حد تک تم کچھ بھی سمجھ سکتے ہو۔ رخشندہ اور تمہارے گٹھ جوڑ کے پیچھے کچھ ناجائز مراسم کار فرما ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں نے مل کے اسے مار دیا ہو یا کہیں قید کر دیا ہو۔ متبادل انتظام ہونے یعنی مجھ سے اس سازش میں شرکت کی یقین دہانی حاصل نہ ہونے کی صورت میں تم اسے پھر سامنے لے آتے۔ میں نے کہا نا، تم مفروضات قائم کرنے میں آزاد ہو۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ میرے رخشندہ سے ناجائز مراسم ہیں، نہ میں نے شاہ عالم کو قتل کیا، نہ قتل ہوتے دیکھا، نہ اسے قید میں ڈالا اور نہ مجھے ایسی کوئی بات معلوم ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے، دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں۔ شاید رخشندہ تمہارے سب سوالات کے صحیح جواب دے سکتی ہے، مگر اس سے کچھ پوچھنا خطرناک ہوگا۔ میں نے کہا، تم ایک عورت سے ڈرتے ہو؟ کیا ہے رخشندہ ایک عورت؟ اس سے تمہیں جذبات کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ عقل استعمال کرو گے تو سب چوپٹ ہو جائے گا۔ جذبات کا کھیل عقل کے ساتھ کھیلو۔ میں اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر میں نے گھڑی دیکھی۔ اوکے تیمور، کل رات 12 بجے پھر ملیں گے۔ کہاں؟ تیمور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گا۔ کل تک تم رخشندہ کے ساتھ مل کے باقی معاملات کو ٹھیک کر لو گے، مجھے امید ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور مجھ سے ہاتھ ملا کے رخصت ہو گیا۔ جب کرنل خان اندر آئے تو میں صوفے پر کسی بے جان مجسمے کی یا ایک تصویر کی طرح بیٹھا تھا جس کو اپنی شکست کا عنوان دیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، خان جی، میں دھوبی کا کتا ہوں یا کاٹھ کا الو؟ انہوں نے کہا، صبح دیکھیں گے کون کیا ہے، ابھی تو سب کچھ بھول کے سو جاؤ، دماغ سے سارے فاسد خیالات کو نکال دے۔ میں بڑی مشکل میں ہوں۔
ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بالآخر اگر عقل کی روشنی میں راستہ صاف نظر آتا ہو، ذہن میں دھند ہو تو روشنی بھی دھندلا جاتی ہے۔ چل اٹھ، میرے ساتھ آ، خان اعظم نے کہا، اور میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں اجنبی راستوں کی بھیڑ میں کھو جانے والا بچہ ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور وہ مجھے میری خوابگاہ تک لے گئے۔ چندا نے لباس بدل لیا تھا، وہ میرے لیے گرم دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ کسی مزاحمت کے بغیر میں نے گلاس لے کر ایک گھونٹ لیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ملایا ہے اس میں نے کہا۔ سینکھیا، نیلا تھوتھا اور سائنائڈ۔ وہ بولی، پی جاؤ، تم مرو گے نہیں۔ دودھ میں ایک انڈا پھینٹ کر ملایا گیا تھا اور بادام تھے۔ چندا کا اعتقاد تھا کہ میری تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیت اسی مکسچر کے سبب سے ہے۔ اس کی زنانہ منطق یا خوش فہمی کا علاج نہ حکیم لقمان کے پاس تھا اور نہ کرنل خان کے پاس۔ میں لیٹ گیا تو خان اعظم نے کہا، اپنی آنکھیں بند کر جمورے، مٹھیاں کھول دے، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے۔ اب ہم چلتے ہیں۔ اس کمرے کی دیوار کتنی شفاف ہیں اور اس کی چھت نہیں ہے، اوپر تو کھلے آسمان کو دیکھ سکتا ہے نا، آدھا چاند اور اتنے بہت سے ستارے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان شفاف دیواروں کا بھی کوئی وجود نہیں، یہ صرف ہوا ہے، تازہ اور خنک۔ اس میں پرواز کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ میرا ہاتھ تھامے رہنا۔ کیا اب تو نیچے دیکھ سکتا ہے؟ یا یہ دریا ہے، دریائے راوی، اور اس کے ساتھ جہانگیر کا مقبرہ۔ کتنا سکون ہے یہاں، سکون اور سکوت، مکمل خاموشی اور اندھیرا۔ میں سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا، پھر رفتہ رفتہ ہلکا ہو کے کسی بادل کی طرح اڑنے لگا۔ میرا جسم وہیں ساکت رہا، میری آنکھوں میں بے خواب نیند اتر آئی، پرسکون گہری نیند۔ صبح میری آنکھ 9 بجے کھلی۔ خان جی نے میرے دماغ میں 9 بجے کا الارم سیٹ کیا تھا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے میں ٹیلی فون کی گھنٹی سن کے جاگا ہوں۔ فون تکیے پر میرے کان کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور اس کی گھنٹی بھی پورے والیوم کے ساتھ بج رہی تھی۔ چندا نے دروازے کی اوٹ سے ڈانٹ کے کہا، بہرے ہو گئے ہو کیا؟ تکیے پر فون رکھا ہے پھر بھی سنائی نہیں دیتا۔ کچھ ایسا لگتا ہے کہ دماغ کا کچھ حصہ کان میں بھر گیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ گزشتہ رات سوتے وقت اس کمرے میں ٹیلی فون نہیں تھا۔ میں نے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے میرے کانوں میں گانے کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ کس کا گانا تھا؟ چندا نے اندر جھانک کے کہا، تمہارے باپ کا۔ میں نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھایا، میں بلاتی ہوں انہیں۔ اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے ہانک لگائی، آپ کا فون ہے خان بابا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گالی دی اور دوڑ کے باتھ روم میں گھس گیا۔ میں نے باہر سے چندا کے ہنسنے کی اور پھر خان جی کی آواز سنی۔ کس کا فون تھا میرے لیے؟ وہ لائن کٹ گئی خان بابا، چندا نے سعادت مندی سے کہا۔ اس وقت میں شاور کھول کے کھڑا تھا اور بے آوازیں بلند گاتے ہوئے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں نہا بھی رہا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب باتھ روم تک پہنچ گیا ہوں تو نہا بھی لوں۔ ناشتے کے بعد میں نے خان جی کو سب کچھ بتا دیا۔ میں بولتا رہا اور وہ سنتے رہے۔ خلوت کدے کی پرسکوت اور پرتحفظ ہمدرد ہمراز فضا میں بڑا سکون تھا۔ خان جی نے مجھے ایک بار بھی نہیں ٹوکا، میری بات نہیں کاٹی، نہ مجھ سے کوئی سوال کیا اور نہ کسی رد عمل کا اظہار۔ ان کا چہرہ جذبات سے عاری اور سپاٹ رہا۔ انہوں نے معمول کے مطابق بے داغ سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، نفاست سے تراشی ہوئی گھنی سفید داڑھی، برف کی سفیدی والے ہموار بالوں اور سفید ٹوپی میں دوزانوں بیٹھے ہوئے خان جی کی شخصیت کے گرد روحانیت کا پرتقدس حالہ سا محسوس ہوتا تھا۔ ان کے چہرے پر طمانینت اور قناعت، خیال کی پاکیزگی اور طہارت کا اجالا تھا۔ قلندرانہ استغنا کا جلال تھا تو صوفیانہ استغراق کا جمال۔ ان کی یہ مافوق الفطرت نظر آنے والی پراسراریت اپنے اندر ایک ایسی غیر مرئی طاقت رکھتی تھی کہ جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو، وہ شبنم فولاد کے دل جس سے پگھل جائیں وہ طوفان۔ انہوں نے ہی میرے منتشر زندگی کے پریشان اوراق سمیٹ کر مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ مجھے احساس دلایا تھا کہ عمر رفتہ کی ناکامیوں، لغزشوں اور خرابیوں پر دکھی ہو کے آنسو بہانے، پچھتانے اور احساس زیاں پر دکھی ہونے کی بجائے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ عمر رفتہ کے ان تجربات کی روشنی میں مستقبل کی کامیابی کا راستہ بنانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ جو آدمی ایک بار ڈوبنے سے بچ جائے وہ ساحل پر بیٹھ کے روتا رہے تو احمق، مگر تیرنا سیکھ لے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تجربے سے کچھ سیکھا۔
عمر کا کوئی تجربہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ جو لوگ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرنے والے ہر قدم پر انہیں رہنمائی اور سہارا فراہم کرتے ہیں۔ آیائیں، گورننس، ٹیچر اور ٹویٹر، بہترین درس گاہیں اور اعلیٰ سوسائٹی کا مہذب ماحول، خدمت گار اور ہر خواہش پوری کرنے والے والدین کے وسائل، کیا ان سے غلطی نہیں ہوتی؟ کیا وہ خطا کار نہیں ہوتے؟ ان سے کوئی گناہ یا جرم سرزد نہیں ہوتا؟ غریب کا بچہ احساس محرومی سے بگڑتا ہے تو بڑے بڑے رئیسوں کی اولاد کو دولت کی فراوانی بگاڑ دیتی ہے۔ خان جی میری زندگی کا رخ بدل دیا تھا اور مجھے مثبت سوچ کی خود اعتمادی عطا کی تھی۔ انہی کی بدولت میں نے خود کو ذلت، رسوائی کی پستی میں مزید گرنے سے روکا تھا اور پھر بلندی کی جانب قدم بڑھانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ بات میں ان سے کہتا تھا کہ خان جی آپ تو مداری ہیں، جس نے ایک کوئلے کو اٹھا کے ہیرا بنا دیا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ بچہ جمہورہ میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں۔ اس قادر مطلق کا جو سب سے بڑا ہے، اپنے دستے غیب سے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کرنے والا اور اسے انتہائی خوبی سے قائم رکھنے والا اور توازن کے ساتھ چلانے والا، زمین کے ایک ذرے سے آفتاب تک، ستاروں اور سیاروں تک، سب کو اسی کے اشارے پر وجود اور فنا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، خواہ اس کا وسیلہ میرے جیسا بے ہنر ہو۔ جب میری بات تمام ہو گئی تو خاموشی کا ایک وقفہ آیا جو مجھے بہت طویل لگا۔ خان جی کی آنکھیں خلا میں دیکھتی رہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے جسم میرے سامنے رہ گیا ہے، ان کی روح یا ان کا ذہن میرے سارے مسائل کے ساتھ کسی غیر موجود برتر و عظیم ہستی سے رہنمائی حاصل کرنے گیا ہوا ہے۔ بالآخر انہوں نے میری طرف دیکھا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں خان جی؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس چکر میں مت پڑ کے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو وہی کر جو چاہتا ہے۔ جو میں چاہتا ہوں کیا وہ صحیح ہے؟ وہ مسکرائے۔ اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ جو تیرے نزدیک غلط ہے وہ میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے، اور جو میں صحیح سمجھوں اسے کوئی اور غلط کہے۔ مجھے اس کے سوا اپنے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ میں تیمور کی بات مان لوں۔ یہ بھی تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو بچنا نہیں چاہتا۔ میں نے شرمندگی سے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک کام ہے، لیکن خطرات ہر صورت میں میرا تعاقب کریں گے، پھر بھاگنے کے بجائے میں مقابلہ کیوں نہ کروں؟ بالکل ٹھیک، بھاگنے والا ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے، اس کے لیے اچانک فرار کے راستے بند ہو سکتے ہیں، وہ ہمت ہار سکتا ہے، محصور ہو سکتا ہے اور جان بچا کے نکل جائے، تب بھی یہ احساس تو رہتا ہے کہ وہ کم ہمت ہے اور بزدل ہے۔ گویا آپ کی حمایت اور تائید حاصل ہے مجھے، آپ کی مدد کے بغیر شاید میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیا اور میری حمایت اور تائید کیا؟ ہر جگہ ہر وقت تیرے ساتھ تو وہی ہے۔ انہوں نے ایک انگلی اوپر اٹھا دی۔ مجھے 1 سال دوہری زندگی گزارنی ہوگی، ساری دنیا کے لیے میں شاہ عالم بن جاؤں گا، پھر بھی آپ کے لیے تو ناصر عظیم ہی رہوں گا۔ میں آپ سب سے اپنے پرانے رشتے اسی طرح برقرار رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ کسی مشکل میں پڑیں۔ بے وقوفی کی بات مت کر، کوئی کسی کی وجہ سے مشکل میں نہیں پڑتا۔ رہی بات رشتوں کی تو انہیں نبھانا ہی اصل آزمائش ہے۔ یہ رشتے میرے لیے اتنے ہی محترم اور مقدس رہیں گے خان جی جتنے آج ہیں۔ میں آپ کے لیے بچہ جمہورہ ہی رہنا چاہتا ہوں، کمر کے لیے بائی، اس لیے نہیں کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، یا اسے میرے تحفظ کے بغیر جینا مشکل ہوگا۔ ضرورت مجھے ہے ایک بہن کے پیار کی، مجھے ماں کا پیار تو میسر ہی نہیں ہوا۔ باپ کی جگہ آپ ہیں، اور اگر میں کہوں کہ بھائی کی کمی کو کمال فاروقی پورا کرتا ہے تو غلط نہیں۔ آج میرا اپنا ایک پورا خاندان ہے، کوئی وزیر اعظم ہو جائے یا سکندر اعظم اپنے گھر میں تو وہی رہتا ہے، بیٹا یا بھائی تو کسی کا چاچا یا ماما۔ جمہورے وزیر اعظم یا سکندر اعظم بننا آدمی کی معراج تو نہیں ہے۔ آدمی اگر انسان بن جائے تو سمجھو اس نے عبادت اور عبودیت کا حق ادا کر دیا۔ فرشتے سے مشکل ہے انسان ہونا، میں مانتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، پہلے اپنی خواہش سے تھا، اب حالات سے ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ میں تیری تقدیر کی بات نہیں کرتا، اس ملک کی تقدیر ایسی ہی ہے۔ اب یہاں وزیر اعظم بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں، ہم اس معاملے میں مجبور ہیں۔
کیوں مجبور ہیں؟ جب طاقت اور اختیار نہ ہو تو پھر مجبوری ہوتی ہے۔ اب تو پوچھے گا کہ طاقت اور اختیار تو ہے، ملک میں آئین بھی ہے اور قانون بھی ہے، انسانی حقوق کا عالمی منشور بھی ہے، یہ انسان کی طاقت نہیں ہے، نہ صرف انسان کی طاقت ہے، اس کی نیت اور اس کا ارادہ۔ جب یہ دونوں ٹھیک نہ ہوں تو پھر وہ مجبور اور بے بس ہوتا ہے، وہ بزدل، خود غرض، لالچی، بے ضمیر اور بے کردار ہو جاتا ہے۔ اس ملک کے کروڑوں لوگ خود اپنی طاقت اور اپنے اختیار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اب وہ ایک ریوڑ ہیں جس کے ہاتھ میں لاٹھی، انہیں جدھر چاہے ہانک لے جائے۔ لوگ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں اور تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ اب یہی حقیقت ہے اور سچ ہے، اس لیے صحیح ہے۔ عوام ایک اندھیرے سینما ہال میں بیٹھے ہوئے تماشائی ہیں، ان کے سامنے اسکرین پر جو فلم چل رہی ہو، جب تک وہ اندھیرے سے باہر نہ آئیں اسی کو اپنی زندگی کی کہانی سمجھتے رہتے ہیں، اسی میں کھوئے رہتے ہیں۔ وہ اندھیرے سے باہر کب آئیں گے یہ کون سوچے گا؟ جو باہر ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں، فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ایکٹر سب سوچتے رہتے ہیں کہ آخر یہ فلم کب تک چلے گی، لوگ کب تک واہ واہ کریں گے۔ وہ دوسری فلم شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو پھر اندھیرے میں بٹھا دیتے ہیں۔ فلم کے بعد فلم چلتی رہتی ہے، ہر فلم میں وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی کہانی ہوتی ہے، وہی محمد علی اور ندیم، شبنم یا زیبا، وہی سلطان راہی یا رنگیلا، ڈائریکٹر، پروڈیوسر سب وہی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ رفتہ رفتہ لوگ فلم کو زندگی اور زندگی کو فلم سمجھنے لگ گئے ہیں، اور یہی بات تیرے حق میں جاتی ہے۔ میں نے چونک کے کہا، میرے حق میں کیسے جاتی ہے یہ بات؟ دیکھ جمہورے، اگر یہاں کوئی نظام ہوتا، بے عیب نظام کوئی نہیں، مگر پھر بھی نظام ضروری ہوتا ہے، خواہ معاملہ ایک گھر کو چلانے کا ہو یا ایک ملک کو چلانے کا، اور یہی نظام انہی اصولوں کے مطابق ہوتا جو قانون کی کتابوں میں یا آئین میں درج ہیں۔ اگر تو برطانیہ کا وزیر اعظم منتخب ہونا چاہتا تو تیرے چاہنے سے کچھ نہ ہوتا۔ یہاں اگر کچھ لوگ تجھے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو بن جا۔ اس ایک سال میں وزیر اعظم کے عہدے میں 5 بار تبدیلی آئی، جسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ منتخب نمائندے کی بات چھوڑ، وزیر اعظم وہ بن سکتا ہے جس کے پاس اس ملک کی قومیت اور شہریت تک نہ ہو، تو پھر تو کیوں نہیں بن سکتا؟ میں نے خوش ہو کے کہا، گویا آپ تائید کرتے ہیں میری تائید کی، تجھے کیا ضرورت ہے؟ خان جی نے کہا، تو بننا چاہتا ہے اور کوئی بنانا چاہتا ہے تو میں کون؟ ایک بے وقوف بننا چاہتا ہے اور دوسرا بنانا چاہتا ہے، ایک فلم بنانا چاہتا ہے اور دوسرا ہیرو بننا چاہتا ہے، تو کیا وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے، ریفرینڈم کراتا ہے کہ لوگوں مجھے بتاؤ کیا میں فلم بناؤں اور کیا میں ہیرو بن جاؤں؟ خان جی، یہ معاملہ مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ وہ جو شیکسپیئر نے کہا تھا، دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب ایکٹر، اسی کو غالب نے کیسے کہا تھا، گردش رنگے چمن ہے مادہ و سال اندلیب۔ میں نے کہا، آپ یہ تو بتا سکتے ہیں مجھے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط، اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان؟ اس کا فیصلہ وقت کرتا ہے، کاروبار کوئی بھی ہو، نفع نقصان کا پتہ بعد میں چلتا ہے۔ رہی بات صحیح اور غلط کی تو یہ بڑی ریلیٹیو اصطلاح ہے، کب، کہاں، کس کے لیے، کن حالات میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ مجھے فلسفے کی مار دے رہے ہیں، رہنمائی نہیں کر رہے ہیں، صاف نہیں بتاتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو نے میرے پاس آنے سے پہلے زندگی میں کیا نہیں کیا تھا؟ میں نے جو بھی کیا تھا اچھا بہرحال نہیں تھا۔ خان جی نے کہا، نہیں، یہ تو آج کہہ رہا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کا فیصلہ بھی خود تو نے کیا، مگر بعد میں تجربے کے بعد، اس کے نتائج سامنے آ جانے کے بعد، اس وقت جب تک تو کچھ کرنے جا رہا تھا، تیرا یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ غلط ہے اور تجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر اختیار حاصل ہوتا تو شاید تو وہ کام نہ کرتا۔ تجربہ کتاب زندگی کا ایک سبق ہے اور یہ ناممکن ہے کہ تو ایک سبق چھوڑ دے اور اس سے اگلا سبق پڑھے۔ یہ ایسی ہی پاگل پن کی بات ہوگی جیسے کوئی نجومی کے کہنے پر فیصلہ کرے کہ آنے والا سال سخت منحوس ہوگا، چنانچہ میں اس کو اپنی زندگی سے خارج کر دیتا ہوں۔
اس سے اگلا سال گزاروں گا۔ یہ انگریز قوم 13 کے ہندسے کو منحوس سمجھتی ہے۔ بہت سے 5 سٹار ہوٹلوں میں 13ویں منزل نہیں ہوتی، 12 کے بعد لفٹ میں 14 کا ہندسہ روشن ہو جاتا ہے، مگر کیا اس سے 13ویں منزل کا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ میں نے مایوسی سے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ سب نوشتہ تقدیر ہے اور میں مجبور ہوں؟ میرا مطلب یہ تھا کہ ہر شخص اپنی زندگی خود جیتا ہے۔ زندگی میں پہلے بھی بہت سے فیصلے تو نے کسی اور کی تائید و حمایت پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں کیے تھے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مددگار صرف خدا ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ یا کسی کے لیے مرتا جیتا نہیں۔ فنا اور بقا کی راہ پر ہر مسافر اکیلا ہے۔ میں نے خفگی سے کہا، یعنی مجھے مدد کی ضرورت پڑے گی تو آپ میرے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ اگر موقع ملا تو ہم سب تیری مشکل آسان کرنے کے لیے ہر جگہ مشکل کا سامنا کرنے ہر جگہ موجود ہوں گے، لیکن دن کے 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں صرف خدا ہی تیرے ساتھ ہوگا۔ ساری بات وقت کی ہے اور موقع کی ہے۔